سماعت کیجئے نصر بن اللہ شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہے جو حضور کی عظیم بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے پھول بچھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وصلی علیہ۔ لخمسة نطفی بها حر الوباء الخاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم۔ لا الہ تو پڑھ لیا اگلے مزاج ناصیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا، اللہ اکبر، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ حاضرین مکرم، برادرم و محترم و مکرم، سید عبدالرحمن شیرازی آپ کے برادر، آپ کے والد گرامی، آج اس مبارک ترین رات اور شب میلاد مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل ترین رات کو اس دنیا عرض کی افضل ترین ہستی کے افضل ترین بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ یہ شب اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہر رات اس انداز میں گزارے جس طرح میرے امام نے کربلا میں گزاری۔ حاضرین مکرم، وقت اس طرف جا رہا ہے کہ جب میرے امام نے اپنے خیمے کے اندر تمام سادات کی مستورات جو بعد میں آپ نے امانت کے طور پر حضرت امامی سجاد کو پہنچایا، کبھی وقت ہوتا تو میں آپ حضرات کو صرف لفظ کل سے کربلا سناتا کہ قرآن کے ایک لفظ کل میں کیا کربلا ہے، کہ اے نبی کہہ دیجئے صرف اتنی سی بات میں کیا کربلا ہے۔ صرف میں احباب علم و دانش یہاں موجود ہیں، برادرم تصدق رسول صاحب، قرم ہارونی صاحب، بلا غلام زین اللہ غنیم سعیدی صاحب اور سادات کا ہر وہ فرد جو اس محفل میں موجود ہے، میں نے صرف اور صرف تعارف قبلہ شاہ صاحب کا نام لیا، وگرنہ میں اس قبیل سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر سادات کی عورتیں تو کجا سادات کے مردوں کا بھی نام زبان سے لینا دوبارہ نہیں کیا جاتا۔
اس کو بھی گناہ سمجھا جاتا ہے. علامہ قصوری لکھتے ہیں کہ سادات کی بیٹیوں یا بیٹوں کے نام جو باہر مشہور ہوئے وہ ناموں سے مشہور نہیں ہوتے، بلکہ جب کبھی کوئی بازار سے گزرتا تھا تو لوگ اگر کسی بیٹے کو پکارنا چاہتے تھے یا پوچھنا چاہتے تھے کہ تم اہل بیت میں سے ہو کہ نہیں تو اس کو علی کہتے تھے. جو بھی رستے سے گزرتا تھا اگر ان کو شک پڑتا تھا یہ اہل بیت میں سے ہے تو وہ علی کہتے تھے، اگر وہ پلٹ کر دیکھتا تھا تو کہتے تھے مصطفیٰ کا بیٹا. اور فرماتے ہیں کہ جب کوئی مستور گزرتی تھی، جب کوئی بی بی گزرتی تھی، جب کوئی خاتون گزرتی تھی تو وہ لوگ جب حیا کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکا لیتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں اس سے پردہ واجب نہیں اوجب ہے ہمارا. اگر آپ تاریخ کی اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو حضرت سکینہ کا نام بھی فاطمہ ملے گا، آپ کو حضرت رقیہ بنت حسین کا نام بھی فاطمہ ملے گا. علامہ قصوری کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس دور میں مستورات جو سادات کی تھیں ان کو پہچانا ہی زہرا پاک کے نام سے جاتا تھا. صرف میں ایک بات کہتا چاہتا ہوں حضرات، دیکھیے کہ لفظ کل معنی کیا ہے. اے نبی کہہ دیجیے، بس اتنا غور کرنا ہے آپ نے کہ یہ کہہ کون رہا ہے اور پھر کہہ کون رہا ہے. پہلے یہ کس نے کہا اے محبوب کل، یہ کس نے کہا؟ بتائیے کس نے کہا؟ پھر یہ کس نے کہا کل؟ مصطفیٰ. اب یہاں پر ایک لطیف سی بات ہے، قرآن آیا، آیت اتری تو معنی کیا بنا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب کہہ دیجئے. مگر جب مصطفیٰ خود بیٹھ کے پڑھتے ہوں گے کل پھر کون کس سے کہتے ہوگا کہ کہتے ہیں؟ پھر کون کس سے کہتے ہیں؟ میں اس سے آگے نہیں جاتا. اور پھر یہاں پر یاد رکھیے اس کل میں میں فضیلت کا صرف ایک جملہ، مسائل کی طرف نہیں، ایک جملہ کہوں گا، کل اے محبوب کہہ دیجئے. اس کل میں شامل کون کون ہے؟ لفظ ہے کل، کس سے مخاطب ہے اللہ؟ محبوب سے. حضور فرماتے ہیں کہ علی میرا نفس ہے. حضور فرماتے ہیں حسن مجھ سے. حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے. حضور کل میں مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، سیدہ زہرا بھی ہے. یہ ایک لفظ کل ہے. اے محبوب کہہ دیجئے. بہت جلدی سے کل شب ہم برادر محمد تصدق رسول صاحب کے ہاں تھے تو وہاں پر ایک شعر برادر محسن علی صفدر صاحب نے سرکار علی اکبر کی پاک بارگاہ میں پڑھا، اور پھر اس کے تتبع میں برادر غلام زین العابدین سیدی صاحب نے ایک شعر، ایک کتاب شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں پڑھا. میں آج کی محفل کو گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے کل کی جگہ سے ہی شروع کرنا چاہتا ہوں اور علی اوسط کی بارگاہ میں حاضر.
کل ایک صاحب نے کہا کہ علی نے خود علی اکبر کو علی اکبر کہا ہے. ہمارے دوسرے صاحب نے کہا کہ خود علی نے حسین سے کہا کہ اے حسین میں بھی علی ہوں لیکن تیرا علی بہت بلند ہے. مگر جب دربار لعین میں سرکار سجاد گئے تو یزید نے دیکھ کر کیا کہا. میں نے پلٹ کر آج کی رات کے مسائل پہ آنا ہے. ہر کسی کا ایک اپنا مزاج ہے. اقبال شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں بہت سارے احباب یقیناً میری جبلت اور طبیعت سے واقف نہیں ہوں گے. میں اپنے معیار سے کہیں زیادہ، میں اپنی جان سے کہیں زیادہ، میں اپنے ایمان سے کہیں بڑھ کر، میں اپنے ایقان کی حدود سے کہیں آگے جا کر، میں اپنے کلمے کی قسم کی حقانیت پر یقین رکھتے ہوئے علی کو مصطفیٰ کے بعد ایسے ہی مانتا ہوں جیسے مصطفیٰ کو خدا کے سامنے مانتا ہوں. اس سے کم نہ ہم سے علی پڑھا جاتا ہے، نہ ہم سے کم علی سنا جاتا ہے. تو میں شعر کہوں گا، بس جلدی سے مسائل کی طرف آنا ہے. ہمارے اسٹیج پہ بہت کم مسائل پڑے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نوجوان نسل مسائل سننے کے چکروں میں کسی اور کو سنتے ہیں اور پھر ہم اپنی بنیاد سے ہل کر دور ہو جاتے ہیں. اس سے کہیں ضروری ہے کہ ہم خود اپنی نسل کو سنائیں کہ اس شکل اطلاع کو کیا ہو. بہت دھیان سے شعر سننے ہیں. اور جب دربار لعین میں میرے امام تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے. اس نے کہا ہے علی؟ تیرے دو بھائی تو ہم نے کربلا میں مار دیے، تو پھر علی؟ میرے امام نے جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا ظالم، میرے باپ نے ہم سارے بھائیوں کا نام علی اس لیے رکھا ہے کہ اگر دشمن کو بھی ہمارے نام لینے پڑ جائیں تو اسے بھی علی 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 کرنا پڑے. کیا بات. بس شعر سنیے کہ قبضہ کر کے بھی وہاں، قبضہ کر کے بھی وہاں تشنا لبی باقی ہے. قبضہ کر کے بھی وہاں تشنا لبی باقی ہے. اچھا ایک لفظ ہوتا ہے قلب، دل، ایک ہوتا ہے قلب، کتا. یہ جہاں جو لفظ ہے وہ قلب ہے. اگلے مصرے کہا کہ قبضہ کر کے بھی وہاں تشنا لبی باقی ہے. شکل انسان میں وصف قلبی باقی ہے. شکل انسان میں وصف قلبی باقی ہے. دیکھ کر حضرت سجاد کو چلایا یزید، ہم تو ابتر ہی مریں گے کہ علی باقی ہے. ربی کا ون ہر ان شادی اکہول ابتر. روئے زمین پہ یہ پہلا ایسا موقع تھا کہ ایک طرف کوثر کی تفسیر تھی، دوسری طرف ابتر کی تفسیر تھی. گھر جا کر سوچنا. مصطفیٰ نے کہا تھا علی تیرا دشمن اس دنیا میں 3 لعنتیں تو کما کر جائے گا، یا وہ منافق ہوگا، یا وہ کافر ہوگا، یا اس کی اولاد ختم ہو جائے گی. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے مگر اتنا تو بتاؤ علی کہ کس دشمن کی اولاد ختم ہو کر رہ گئی. دیکھ کر حضرت سجاد کو چلایا یزید،
ہم تو ابتر ہی مریں گے کہ علی باقی ہے، ہم تو ابتر ہی مریں گے کہ علی باقی ہے۔ اور حضرت سرکار عباس علمدار کی بارگاہ میں ایک کتاب کہ مجتمع آپ کے افکار نہیں کر سکتا، بلکہ مجتمع آپ کے افکار نہیں ہو سکتے، مجتمع آپ کے افکار نہیں ہو سکتے، منتشر آپ کے انوار نہیں ہو سکتے۔ مجتمع آپ کے افکار نہیں ہو سکتے، منتشر آپ کے انوار نہیں ہو سکتے، اور حد فاصل ہی وہ عباس نے کھینچی ہے حزین، ایک سے زیادہ علمدار نہیں ہو فاصل ہی وہ، حد فاصل ہی وہ، حد فاصل ہی وہ عباس نے کھینچی ہے حزین، ایک سے زیادہ علمدار نہیں ہو سکتے، ایک سے زیادہ۔ اور میں ایک شعر، ایک کتاب حالیہ وقت کے تحت ایک گستاخ میرے پاک صدیق اکبر کو بہتا، میں آج کی اس رات بھی اس پاک بارگاہ میں سلامی ضرور پیش پروگرام کے دوران میں کہا شاہ جی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، مر گئے ہم شعر لکھ لکھ کے۔ قبلہ شاہ جی تو بڑا پن نہیں ہے تحدیث نعمت کے طور پہ آج کے اتنی سی عمر میں، میری شاعری کی عمر صرف ابھی 4 سال ہوئی ہے، میری شاعری تو ابھی اپنی شیر خارگی کی عمر سے باہر نہیں نکلی، تو اس گناہگار نے 7,000 سے زیادہ قصائد لکھ چکا ہے، مر گئے لکھ لکھ کے، کب تک لکھیں گے اور کب تک مذمت کریں گے؟ کون صدیق؟ میں ایک نقشہ کھینچنے لگا ہوں، مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں میرے پاک صدیق، سامنے میرے حسین کھڑے ہیں، صدیق پاک دراز قد ہے ایسے، حسین پاک کی ابھی عمر مبارک چھوٹی ہے نیچے ہے، صدیق پاک حسین پاک کو اٹھانے کے لیے جھکے، آپ نے اس جھکنے پہ غور نہیں کرا، یہ کون کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ صدیق حسین کے سامنے جھکے۔ اب میں شاید ایک جملہ کہوں کہ ایک دراز قد، ایک سامنے چھوٹی سی عمر والے کو اٹھانے کے لیے کتنا جھکے گا، کتنا جھکے گا؟ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ جس کو اٹھانے کے لیے صدیق جیسی ہستی کو رکوع سے زیادہ اور سجدے سے کم جھکنا پڑے اسے حسین، رکوع سے زیادہ سجدے سے کم، اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔ جسے اٹھانے کے لیے صدیق جیسی بلند ہستی کو، جس کے لیے جب آئے نا، اب میں بتاؤں صدیق ہستی کتنی بڑی ہے۔ حضور کی محفل میں سامنے صدیق اکبر پاک بیٹھے ہیں، سامنے سے علی پاک آ گئے، فضیلت والے صدیق کو جس کو اٹھانے کے لیے رکوع سے زیادہ اور سجدے سے کم جھکنا پڑے اسے حسین کہتے ہیں۔ اسی جگہ پر دوسرا جملہ سنو، جب میرے پاک صدیق نے اٹھایا، سر پہ امامہ ہے نا، قبلہ میں بھی اگر رکوع میں جاؤں گا نا تو یہ پگڑی ہلتی ہے، جس کو اٹھانے کے لیے
صدیق جیسے افضل ترین شخص کو اتنا جھکنا پڑے کہ سر پر رکھی ہوئی مصطفیٰ کی دستار ہل جائے اسے حسین کہتے ہیں. اور پھر کوئی اسے بھونکے گا تو پھر یقین مانیے یہ واجب نہیں، اوجب نہیں، سنت نہیں، نفل نہیں، فرض ہے سادات پہ کہ وہ اپنی جد کے محافظ بن کر کھڑے ہوں. شعر سنیے کہ اتنا بھی مفت نہیں ہے خطیری لہجہ، اتنا بھی مفت نہیں ہے خطیری لہجہ، میرے اشعار ہیں مائل با غدیری لہجہ، میرے اشعار ہے مائل با غدیری لہجہ، پاک صدیق پہ بھونکارے زباں بند تو رکھ ورنہ لہجے میں لے آؤں گا شبیری لہجہ. سلامت رہے ورنہ لہجے میں لے آؤں گا شبیری لہجہ، ورنہ لہجے میں لے آؤں گا شبیری لہجہ. اور شعر سنیے قبلہ عقیدے کے کہ بہت دھیان سے بولو حسین زندہ ہے. بہت یقین سے، وہ جس یقین سے بل احیا قرآن نے ان کو کہا، وہ جس سے بل احیا قرآن نے ان کو کہا، تم اس گمان سے حسین تم اس گمان سے بولو حسین زندہ ہے. اور شعر یاد رکھ کے جائیے گا آج سے، یہ اگلے دو میرے شعر یاد رکھنے ہیں آپ سب نے. میں تمام اپنے بھائیوں پڑھنے والوں سے کہوں گا کہ ان کو یاد رکھیں. کیا اگر کہے کوئی ماتم بپا نہیں کرتے، اگر کہے کوئی ماتم بپا نہیں کرتے تو تم یہ مان سے بولو حسین زندہ ہے. تو تم یہ مان سے بولو حسین زندہ ہے. اور اگلا شعر سادات کی نظر کروں گا کہ کوئی تاریخ سے بولے کہ پیٹنا ہے ثواب، اگر کوئی تاریخ سے بولے کہ پیٹنا ہے ثواب تو تم قرآن سے بولو حسین زندہ ہے. بہت اچھے سبحان اللہ، بہت کیا کہنے. کوئی تاریخ سے بولے کہ پیٹنا ہے ثواب تو تم قرآن سے بولو حسین زندہ ہے. اور یہ میں آپ کو سنا کیوں رہا ہوں، میرے مکتب میں اس کا حل ہے کہ تیرے وظیفے میں شامل ہے صبح و شام حزین، تیرے وظیفے میں شامل ہے صبح و شام حزین کہ ہر جوان سے بولو حسین زندہ ہے. ہر زبان کہ ہر جوان سے بولو حسین زندہ ہے. میں نے کل زینب بھائی سے کہا تھا میرے بڑے قیمتی شعر ہیں سیدہ زینب پاک اور سیدہ سکینہ پاک سے جو میں نے اسلام کی تشریح میں تجدید ہے زینب، ایمان کے معیار کی توحید ہے زینب. اور محترم آپ تو شعر لکھ لیتے ہیں، آپ بھی شعر لکھ لیتے ہیں
اور آپ حضرات شعر سن بہت اچھا لیتے ہیں. ایک لفظ ہے اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد اس کی جو دوسری مین ہے نا اس کے اوپر تشدید ہے اور جو آخری دال ہے نا اس کے اوپر وہ ساکن ہے. جو ساکن ہوتی ہے نا وہ پردے میں رہ کر بولی جاتی ہے اور جس پہ تشدید ہوتی ہے نا وہ ذرا سامنے آ کر بولتی ہے. میرا یہ شعر سننا ہے آپ نے کہ گر نام محمد پہ ہو کچھ غور تو دیکھو. گر نام محمد پہ ہو کچھ غور تو دیکھو. ساکن میں سکینہ ہے تو تشدید ہے. جیو شاہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گر نام محمد پہ دیکھو. کیا بات ہے. واہ گر نام محمد پہ ہو کچھ غور تو دیکھو. ساکن میں سکینہ ہے تو تشدید ہے. ساکن میں سکینہ ہے تو تشدید ہے زینب. واہ اور خطبات سمجھنے میں آسانی ہے میسر. دو خطبے بڑے مشہور ہیں. ایک سرکار سجاد کا سمجھنے میں آسانی ہے میسر. یہاں پر اس کو بتا دیں کہ پاس نہیں ہے آج جا تو اس سے بڑا حوال سے تفہیم ملی منور کے ہر روح کی ہے. حزین کون شفیع ہے؟ بشر ماروں گا کہ عائد ہے زینب. واہ 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 واہ. ارے کیا کہنے. سبحان اللہ. بہت اچھے. پوچھے گا جو رضوان اللہ پوچھے گا جو رضوان حزین کون شفیع ہے؟ پہلی گل تو ساڈے کول کسے پوچھنا ہی نہیں. اللہ دی قسم نہیں پوچھنا. میں اس پہ حدیث پیش کر سکتا ایسی بات نہیں ہے. میں آگے وہ بھائی بیٹھے پیچھے ان کو بتا رہا تھا. میں آج بھی سر پہ کالے رنگ کا تیل لگاتا ہوں. کتابیں پڑھ پڑھ کے بال سفید ہو گئے ہیں. ہم کوئی جاہل اجٹ گوار بدو سید نہیں ہے.
کہ کوئی آئے گا اور بھونک کر چلا جائے گا. ہمیں اپنے پاکوں کا بھی تحفظ کرنا آتا ہے اور پاکوں کے محافظوں کا بھی تحفظ کرنا آتا ہے. واہ واہ واہ. بہت خوبصورت. پوچھے گا جو رضوان حزین کون شفیع ہے, محشر میں پکاروں گا کہ عید ہے زینب. محشر میں پکاروں گا کہ عید ہے زینب. اسلام کی تشریح میں تجدید ہے زینب. اور سیدہ نہ ملی تو میری ماں نے پوچھا رباب سکینہ نظر نہیں آتی تو اتنی آواز آئی کہ اے ابا اپنے سینے کو پیش کرو کہ سکینہ شبیر سکینہ اس واسطے شبیر تحریر سکینہ اور آنے نہیں دیتی ہے حزین آپ کے در پر, آنے نہیں دیتی یہ مسائل کے ہیں تو
تدبیر میں شبیر. اور بس آئیے آج کی رات کے مسائل شروع ہیں. دعا کیجئے کہ اس بارگاہ میں کہ کچھ آنسو ہم ہدیہ کر سکیں تاکہ قیامت کے دن ہم سکینہ امام پاک بیٹی میں آج دشت کا راہی ہوں. میری آخری شب ہے رب ہے. اور سرکار سیدہ زینب پاک فرماتی ہیں کہ قرآن کی صورت تیری صورت کو پڑھے ہے. قرآن کی صورت تیری صورت کو پڑھے ہے. آیت کا ہر آنسو بھی سپارے پہ پڑے ہے. آیت کا ہر آنسو بھی سپارے پہ پڑے ہے. ہر آنکھ فلک والوں کی خیمے پہ جڑے ہے. کھڑے ہر ایک رحمان زباں پر تو مزمل ہے گیا. رحمان فرماتی ہے آؤ سادات کی کل بیبیوں طواف میں آؤ. سادات کی کل بیبیوں طواف میں آؤ. آؤ کہ ذرا اصلاح میں آؤ. بھائی چہرے کی ضیالو تطہیر کا مصداق ہے سب سر پہ ردا لو. اور سیدہ رباب تشریف لا کر فرماتی ہے جب آئیں تو کیا ہوا؟ ماں پاک سکینہ کی چلی آئی ہے در پہ. ماں پاک سکینہ کی چلی آئی ہے در پہ. اور آگے کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے حسین پر
درودوں کی صدا ہے، توحید کا پرچار ہے، آقا کی ثنا ہے، اشک آنکھوں میں آئے ہیں مگر صبر روا ہے، سینے پہ نہیں ہاتھ نہ اتری یہ ردا ہے، ہر شخص تتبع شریعت میں مگن ہے، ہر شخص حسینی ہے طبیعت میں حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص تتبع شریعت میں مگن ہے، ہر شخص حسینی ہے طبیعت میں حسن ہے۔ اور زین بھائی یہ مسائل آپ نے نہیں سنے ہوں گے کہ سحری کے قریب آ کے للکار نہیں ہوں، دشمن کے لیے برسرے پیکار نہیں ہوں۔ اور میرے امام نے جب دیا بجھایا تو کیا ہوا؟ اصحاب اکٹھے کیے شبیر نے سارے، زہرا کے پسر مولا کے دلگیر نے سارے، مقدور میں آلہ دیے تقدیر نے سارے، مقدور میں آلہ دیے تقدیر نے سارے، آزاد کیے لمحے میں شبیر نے سارے، آزاد کیے لمحے میں شبیر نے سارے، ملنے پہ اجازت بھی وہ مفقود وہی تھے، مولائی حسینی تھے وہ موجود وہی تھے، مولائی حسینی تھے وہ موجود وہی تھے، مولائی حسینی موجود وہی تھے۔ اور میرے امام نے سحری کا وقت کیا فرمایا؟ فجر کا لمحہ علی اردو کی ہیں اصناف سناٹے میں ادب پہ، بس اتنا کہو لاکھوں درود آپ کے رب پہ، بس اتنا کہو لاکھوں درود آپ کے رب پہ، کربل نہ بساتے تو یہ دی ٹھوکرے کھا